اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سماجی موضوع پہ بات کرنے والا ہوں۔ یہ موضوع تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، اور ہماری جو سٹیٹسٹکس ہیں، اب وہ کتنی ریلائبل ہیں اس کی میں گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن ان سٹیٹسٹکس کے حساب سے 80% گھرانوں میں یہ پرابلم موجود ہے، اور وہ ہے بھائیوں کے درمیان جائیداد کے تنازعات۔ اب آپ بطور عام شہری یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جائیداد کا اور تنازعات کا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کیا کام؟ تو اس کا ہی میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ گھریلو تنازعات بھائیوں کے درمیان کیسے سائیکیٹرک پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، اور ان کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس کیسے آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں ماں باپ بچوں میں غیر مساوی تقسیم کرتے ہیں۔ ایک بچے کو وہ اسپیشل بچہ بنا دیتے ہیں، خصوصی بچہ، یہ میرا خاص بچہ ہے، یہ میرا لاڈلا پتر ہے، اور فیملی میں اسے گولڈن چائلڈ کے نام سے یہ گولڈن چائلڈ کا مطلب ہے ایک بہت اسپیشل قسم کا بچہ۔ یہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ پٹھان کہتے ہیں کہ دا زماں چھیڑے اولاد دے، چھیڑے مینس وہ بچہ کہ جس کے بعد میرے بچے جمنا شروع ہو گئے۔ تو جب یہ چیز خاندان میں شروع ہوتی ہے، تو جو بچہ اس کے بعد والے جو بچے ہوتے ہیں، جو کنگ جس کو پرنس بنا دیا جاتا ہے، اسپیشل بچہ، خصوصی بچہ، جس کو آپ سمجھ لیں کہ نامینیٹڈ بچہ یا گرانٹڈ بچہ، جس کو ایک اسپیشل جگہ دے دی جاتی ہے، اس کے ساتھ دوسرے جو بھائی ہوتے ہیں ان میں احساس کمتری اور نفرت اور حسد جیسی فیلنگز کا ایک رجحان شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے نفرت کی فیلنگ سے گزرتے ہیں، کچھ غصہ اور حسد کی فیلنگ سے گزرتے ہیں، اور کچھ بچے ڈپریشن سے گزرتے ہیں۔ تو یہ مراحل زندگی کے چلتے رہتے ہیں۔ وہ جو خصوصی بچہ ہوتا ہے، اس نے باپ کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے، اس نے الفا بننا ہوتا ہے فیملی کا، جس طرح موویز میں ہوتا ہے، لائن کنگ آپ نے دیکھی ہوگی، یا اور جانوروں میں آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑیوں میں ایک الفا بھیڑیا ہوتا ہے، اسی طرح شیروں میں ایک الفا شیر ہوتا ہے، جو کہ سارے اس جانوروں کے اس قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس بچے کو بچپن سے ہی الفا کا رول دے دیا جاتا ہے کہ یہ سب سے خاص بچہ ہے، اور یہ باقی سارے بچوں سے اسپیشل ہے، اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں، ایسی جادوئی صلاحیتیں ہیں، یہ ایک انتہائی کمال کا انسان ہے۔ اور ان باتوں کی وجہ سے وہ بچہ نفسیاتی طور پر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ واقعی کوئی بہت خاص آدمی ہے، اور وہ اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ بھی اسی طرح اختیار کرتا ہے، اور ان کو اسی طرح ڈیل کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کے بہن بھائی نہیں، بلکہ وہ اس کے غلام ہیں، یا اس سے نیچے ہیں، یا اس سے کمتر ہیں۔ تو یہ ایک خاموش نفسیاتی جنگ چلتی رہتی ہے، جس کو والدین دونوں یا ماں یا باپ ان میں سے کوئی ایک اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے، اور پھر خاندان کے باقی لوگ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ جو میں نے بات کی کہ گولڈن چائلڈ، کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو کہ خاندان کا نام بلند کرے گا۔ تو اس کی وجہ سے باقی بچوں میں نے آپ سے بات کی کہ نفسیاتی جو عوامل شروع ہوتے ہیں، حسد، نفرت، غصہ، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، اور وہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ یہ والدین خود اپنے بچوں میں یہ چیز انڈیوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچوں میں ایک تفریق شروع ہو جاتی ہے، ان کو ایک اپنے ہی بہن بھائیوں میں ایک دوری، ایک دشمنی کی ایک کیفیت چلتی رہتی ہے۔ اس کی پیک اس وقت آتی ہے جب والدین کی
ڈیتھ ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس پیرنٹ کی ڈیتھ جس نے اس ایک بچے کو گولڈن چائلڈ بنایا تھا، جس نے اس کو ہیرو بنایا تھا. تو اس کے بعد ان کی وہ جو خاموش اور سرد جنگ، نفسیاتی جنگ جو ہوتی ہے، وہ سامنے کھل کے آتی ہے اور جائیداد پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اسٹیٹسٹیکلی 80% لوگوں میں یہ فسادات شروع ہوتے ہیں اور کورٹ کچہریوں تک بات چلی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو سوشلی یعنی سماجی طور پر لوگ ایوائڈ کرتے ہیں، بہن بھائی آپس میں ایوائڈ کرتے ہیں. جو الفا بنا ہوا ہوتا ہے وہ الفا اپنے باقی بہن بھائیوں کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ ایک خاص انسان ہوں، اس لیے یہ باقی سارے کسی چیز میں حقدار نہیں ہیں اور ان سب کو میری حکمرانی ماننی چاہیے. یہ ہمارے پاکستانی اور انڈین معاشرے کی ایک حقیقت ہے. ہر گھر میں یہ کہانی ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ کوئی سٹوری بتا رہا ہوں، تو آپ کسی بھی گھر میں جا کے پوچھ لیں کہ اس گھر میں کوئی خصوصی بچہ ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ بہت کمال والا انسان ہے، جس کے اندر بہت زیادہ افلاطونیت ہے، جو بہت زیادہ ایکچولی وہ ہوگا نہیں، وہ نالائق ترین انسان ہوگا، وہ ناکام ترین انسان ہوگا، اس کے اندر کوئی خصوصی اہلیت نہیں ہوگی، لیکن اس کو یہ ایک نیگیٹو امپریشن دے کر گھر والوں نے اس لیول پہ پہنچایا ہوتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا. تو اس کی وجہ سے بہن بھائیوں میں یہ نفسیاتی اثرات شروع ہوتے ہیں، کورٹ کچہریوں تک بات چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات بات چلی جاتی ہے ہومیسائیڈل ایکٹس تک، ہومیسائیڈل پلس سوئسائیڈل، قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے. یا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں جائیداد کی خاطر، پاور کی خاطر. یہ پاور گیم ہوتی ہے اور منی گیم ہوتی ہے. اور یا پھر جو انسان اپنے آپ کو یہ جو پیک آف برادرز ہوتے ہیں، جو بھائی ہوتے ہیں، جس میں ایک الفا ہے اور باقی نیچے والے لوگ ہیں، تو جو نیچے والوں میں سب سے نیچے ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے، جو اپنے آپ کو ناکام ترین انسان سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ بعض اوقات ڈپریشن میں سوئسائڈ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس سماجی مسئلہ ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جن کو یہ سکھایا جاتا ہے بچپن سے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو ڈراؤ. باقاعدہ ہم نے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس بچپن میں ویپنز ہوتے ہیں، ان کے پاس خطرناک قسم کے ویپنز ہوتے ہیں، اور ان کو پیرنٹس انہینس کرتے ہیں، پیرنٹس ان کو انیبل کرتے ہیں، یعنی ان کو سکھاتے ہیں کہ یہ ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ چیز ہم نے مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل دونوں میں دیکھا ہے کہ ایک بچے کو الفا کا رول دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور وہ پورے خاندان کو کنٹرول کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ نفسیاتی مسائل بڑے سیریس ہوتے ہیں. ان کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ فیملی میں ممبرز میں، باقی فیملی ممبرز میں ڈپریشن، انگزائٹی، ایون سائیکوسس، پرسنالٹی ڈس آرڈرز اور سبسٹانس ایبیوز. کچھ ان میں سے نشے پہ لگ جاتے ہیں کہ یار ہم تو ہیں ہی بیکار لوگ، تو اس سے اچھا ہے کوئی اپنا غم نشے میں ڈبو کے رکھیں. تو ہم یہ کامنلی دیکھتے ہیں. یہ ٹاپک میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا اور میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آج بس میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. یہ انڈیا اور پاکستان میں یہ ایک رول دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری بر صغیر کی تاریخ اسی قسم کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے کہ بادشاہ بھی اپنے کسی ایک بیٹے کو، شہزادے کو اپنا جانشین بناتے تھے. سعودی عرب میں آج تک ہو رہا ہے، اور بقایا لوگوں کو ایون قتل کر دیا جاتا تھا، بقایا بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو یہ ہمارے پاس بطور نفسیاتی مریضوں کے آتے ہیں. وہ جو الفا ہے وہ بھی بعض اوقات نفسیاتی طور پر، چونکہ وہ ایک ناکام اور ایک کمزور انسان ہوتا ہے، وہ بھی اس کمپلیکس کے ساتھ آتا ہے کہ میری کنگڈم کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور میری پاور کو کوئی مان نہیں رہا، اور میں بہت اسپیشل انسان ہوں. تو میڈیکیشنز کا تو اپنا رول ہے ہی ہے
کہ جن کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، ٹینشن ہے، ان کو تو ہم اس کے لیے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ایسے لوگوں کا علاج قانون کا تو راستہ پکڑنا پڑتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، عدالت تک تو یہ کہانی جاتی ہی جاتی ہے، اور عدالتوں میں ان کو پٹنا پڑتا ہے، خوار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ کا بہت بڑا رول ہے، فیملی تھیراپی کیے بغیر، اور فیملی ڈائنامکس کو، فیملی کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے گھریلو، یعنی جو پیرنٹس نے جو ایک ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے اور بہن بھائیوں میں آپس میں تعلق کو خراب کیا ہوا ہوتا ہے، وہ صرف ادویات سے ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ ہم الفا کو کوئی اینٹی ڈپریسنٹ یا اینٹی سائیکوٹک دے دیں اور باقیوں کو بھی اینٹی ڈپریسنٹ دے دیں تو وہ کمال کے انسان بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ان کو نفسیاتی یعنی جو ادویات ہیں وہ دیتے ہیں، اینٹی سائیکوٹکس دیتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں، ڈفرینٹ جو بھی نیڈ ہوتی ہے، لیکن کلینکل سائیکالوجسٹ کا یہاں پہ بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور اس میں بہت لمبے عرصے تک کلینکل سائیکالوجسٹ کی ہیلپ کے ساتھ سائیکو تھراپیز، فیملی تھراپیز، انٹرپرسنل تھراپیز، جو دو لوگوں کے بیچ میں تعلق کو ٹھیک کرتی ہے، اور سائیکو ڈائنامک، بریف سائیکو ڈائنامک سائیکو تھراپی کے ایک شخص کو احساس دلایا جائے کہ آپ کے ساتھ کیا بگاڑ ہے، تو کلینکل سائیکالوجسٹ اس میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا موضوع میں نے خصوصی طور پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، بہت عرصے سے میں اس پہ سوچ رہا تھا اور مجھے موقع نہیں ملا کہ میں آپ سے بات کروں اس پہ، اور یہ میڈیکو لیگل بھی ہے، یعنی میڈیکل پرابلم بھی ہے، اور اس میں لیگل ایشوز بھی آتے ہیں، اور ہم کامنلی اس قسم کے پیشنٹس کو روٹین میں ڈیل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد، اور یقیناً آپ کے ارد گرد ایسے فیملیز ہوں گی کہ جس میں اس قسم کی کہانیاں چل رہی ہوں گی، میں نے بتایا 80% ایک خوفناک پرسنٹیج ہے، تو آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف وکیل کی مدد لینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ جو فیملی میں باقی جو وکٹمز بنے ہیں الفا کے، یعنی جس کو کنگ بنایا گیا، جس کو پرنس بنایا گیا، جس کو خصوصی بچہ بنایا گیا، جس کو گولڈن چائلڈ بنایا گیا، اس کے شکار جو باقی بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ریہیبلیٹیشن، ان کو بھی سائیکو تھراپی اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے اس موضوع پر کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس موضوع پر مزید بھی بات کر سکتا ہوں آپ لوگوں سے۔ یہ ایک سوشل پرابلم ہے، سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ سائیکو سوشل دونوں پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں، ہم سماجی مسائل کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور سائیکولوجیکل پرابلمس کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میں اس کو ایڈریس کروں گا۔ کل انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور میرا پیغام جو کہ میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ اپنے دل و جان، اپنی روح کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا گولڈن چائلڈ کتنے لوگوں کو تباہ کر رہا ہے، اور وہ گولڈن چائلڈ ہر گھر میں ہے، اور وہ ہر گھر کا بیڑا غرق کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ مسند صدارت یعنی تخت پہ بیٹھنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا ذہنی استحصال بھی کرتا ہے، یعنی ان کو مینٹلی بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور بعض اوقات ان کی جان لینے پہ بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ایک حقیقت ہے، میں نے آپ لوگوں کو الف لیلا کی کوئی کہانی نہیں سنائی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کے مزید ٹاپکس پہ بھی آپ لوگوں سے بات کروں۔ تو اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔